ایجپشن پیرامڈز آف گیزا، جنہیں اردو زبان میں اہرام مصر کہا جاتا ہے، ان کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے۔ دنیا پر موجود ان دیو ہیکل تعمیرات نے صدیوں سے انسانوں کو ورقہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اہرام مصر جیسی دیو مالائی شہرت کسی اور عجوبے کے نصیب میں نہیں۔ یہ پراسرار دیو ہیکل تعمیرات کیسے، کب اور کیوں بنے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق پورے مصر میں دریافت ہونے والے اہراموں کی تعداد 138 ہے، جن میں 80 اہرام آج بھی موجود ہیں۔ اور یہاں پر میں پیرامڈز اور اہرام مصر کا مطلب بھی بتاتا چلوں۔ ان اہراموں کو پہلی بار ہیروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا۔ ہیروڈوٹس، جسے فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے، گریک کا مشہور مورخ تھا۔ ہیروڈوٹس نے اہراموں کو پہلی بار پیرامڈز کہا، جو گریک کا الفاظ ہے۔ حالانکہ اردو زبان میں پیرامڈز کو اہرام مصر کہا جاتا ہے۔ اہرام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قدیم شے کے ہیں۔ اہرام مصر سے مراد مصر کی قدیم چیزیں ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان 3 بڑے پیرامڈز کی جو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں گیزا کے مقام پر موجود ہیں۔ ان 3 بڑے اہراموں کے نام خوفو، خفرے اور مینکور ہیں۔ ہرم خوفو، جسے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہا جاتا ہے، ان 3 اہراموں میں سب سے بڑا اور قدیم ہے۔ حالانکہ اونچائی میں یہ اب ہرم خفرے سے چھوٹا ہو گیا ہے۔ ایک زمانے میں اس کی بلندی 442 فیٹ ہوتی تھی، جو کہ اب موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اوپری حصہ مٹ جانے کی وجہ سے 450 فیٹ رہ گئی ہے۔ اس کی چوڑائی چاروں اطراف سے 755 فیٹ ہے اور اس کا کل رقبہ 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس ہرم میں لگائے جانے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن 2 ٹن ہے اور سب سے بڑا پتھر بھی تقریباً 30 ٹن کا ہے۔ ہرم خوفو کا کل وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اس ہرم میں اب تک 3 کمرے دریافت ہو چکے ہیں، جنہیں کنگ چیمبر، کوئین چیمبر اور سبٹرینین چیمبر کہا جاتا ہے۔ گیزا میں دوسرے اور درمیان والے ہرم کو خفرے کہا جاتا ہے۔ یہ ہرم اسی خاندان کے چوتھے فرعون یعنی خوفو کے بیٹے خفرے نے بنوایا تھا۔ ہرم خفرے کی اونچائی تقریباً 470 فیٹ ہے۔ اس کے چاروں اطراف کی چوڑائی 707 فیٹ ہے۔ ہرم خفرے واحد ایسا ہرم ہے جس کا اوپری حصہ آج بھی موجود ہے، اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان اہراموں کے چاروں طرف ایک سفید چونے کا پتھر لگایا گیا تھا، جو سورج کی کرنوں کو ریفلیکٹ کرتا تھا اور انتہائی سفید اور چمکدار دکھائی دیتا تھا۔ ان اہراموں کا اوپری حصہ ایک زمانے میں زلزلوں کی وجہ سے اکھڑ کر گر گیا ہے۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا ہرم مینکور ہے، جو خفرے کے بیٹے مینکور نے تعمیر کروایا تھا۔ مورخین کے مطابق مینکور کی وفات کے وقت یہ ہرم نامکمل تھا، جسے بعد میں مکمل تعمیر کروایا گیا۔ مینکور کی اونچائی 213 فیٹ ہے اور اس کا کچھ حصہ زیر زمین بھی ہے۔ اس کے چاروں اطراف کی چوڑائی 365 فیٹ ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اہرام مصر کی ان پہیلیوں کی جو آج تک سلجھائی نہیں جا سکیں، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وجہ تعمیر کی۔ آخر ان اہراموں کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سوال کے کئی جواب مختلف محققین نے دیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ان اہراموں کو مصر کے بے تحاشا خزانے کو چھپانے کے لیے بنایا گیا، تو کسی نے کہا کہ اہراموں کے ذریعے مصری لوگ بجلی پیدا کیا کرتے تھے۔ اس مفروضے کو سچ ثابت کرنے کے لیے محققین بغداد سے ملنے والی بغداد بیٹری پیش کرتے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دور قدیمہ کے لوگ بجلی پیدا کرنا جانتے تھے۔ ایک واحد ایسی وجہ جس پر کئی محققین اتفاق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان اہراموں کو اس وقت کے بادشاہوں یعنی فرعونوں کو مدفون کرنے کے لیے بنایا گیا۔ دراصل مصری قوم کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد ایک خاص وقت کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور اسی عقیدے نے اس قوم کو ممیوں کو مدفون کرنا سکھا دیا تھا۔ جب بھی کسی کی موت ہوتی تو اسے پٹیوں سے باندھ کر ممی بنا دیا جاتا تاکہ اس کی لاش خراب نہ ہو۔
اور دفن کرتے وقت یہ لوگ اس کے لیے کپڑے، زیور، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ کنیزیں بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ماہرین کو حرم خوفو کے کنگ چیمبر میں ایک تابوت ملا تھا جس کے اوپر قدیم مصری زبان میں کچھ دھمکیاں لکھی ہوئی تھیں کہ اگر کسی نے ان کی نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اس تابوت میں ماہرین کو ممی نہیں ملی۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ان اہراموں کی تعمیر کے بارے میں۔ ہیروڈوٹس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ان اہراموں کو بنانے میں 1,00,000 مزدوروں نے حصہ لیا، لیکن آج کے زمانے کی جدید تحقیق کے مطابق 25,000 مزدوروں نے ان اہراموں کو تعمیر کیا۔ لیکن 1,00,000 ہو یا 25,000، ان دیو ہیکل اہراموں کو تعمیر کرنا ان کے لیے کس قدر مشکل رہا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق ان اہراموں میں استعمال ہونے والے پتھروں کے ذریعے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی دیوار قائم کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، حرم خوفو میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے اور بڑے سے بڑا پتھر بھی تقریباً 30 ٹن کا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر وزنی پتھروں کو اٹھا کر یہاں لایا گیا ہو اور ان اہراموں کو تعمیر کیا گیا ہو؟ اس کے متعلق کئی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں، جن میں سے چند ایک سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تھیوری کیلیفورنیا کی ایک سافٹ ویئر انجینئر نے پیش کی۔ اس نے کہا کہ ان پتھروں کو پتنگ کے ذریعے اڑا کر یہاں لایا گیا، اور اس نے 180 کلو کے پتھروں کو پتنگ کے ذریعے اڑانے کے کامیاب تجربے بھی کیے، لیکن اس تھیوری کو رد کر دیا گیا۔ ایک اور تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ یہ پتھر اٹھانے کے لیے مصریوں کے پاس کوئی ایسی تکنیک تھی کہ جس سے کشش ثقل یعنی گریوٹی کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن جدید سائنس نے اس تھیوری کو بھی رد کر دیا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ جس کی مدد سے کسی چیز کو فورس آف گریوٹی یعنی کشش ثقل سے آزاد کیا جا سکے۔ ایک اور تھیوری یہ بھی گردش کرتی ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں غیر انسانی مخلوقات یعنی ایلینز کا ہاتھ تھا، یا پھر ایلینز نے مصری لوگوں کو ان اہراموں کی تعمیر میں مدد کی۔ ایک اور تھیوری اوریون کوریلیشن تھیوری کہلاتی ہے، جس کے مطابق اہراموں کے اوپر 3 ستارے چمکتے ہیں جو کہ ان اہراموں کے ٹھیک اوپر ہیں۔ یہ تھیوری رابرٹ وویل نے 1983 میں پیش کی، لیکن باقی تھیوریز کی طرح یہ تھیوری بھی زیادہ غور و فکر کا مرکز نہ بن سکی۔ ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ان اہراموں کی کئی گز موٹی دیواروں میں 0.008% فرق پایا گیا ہے، جبکہ آج کل کے جدید دور میں بھی تعمیر ہونے والی عمارتوں میں اس سے زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اور اب اگر بات کی جائے ان اہراموں کی ڈائریکشن کے بارے میں، تو ان اہراموں کی مشرقی سمت عین مشرق کی طرف ہے اور باقی کی 3 سمتیں عین اسی طرف ہیں۔ یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کیا ماضی میں انسان قطب نما یعنی کمپس کا استعمال جانتا تھا؟ یہ بلند و بالا اہرام صدیوں سے انسان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم ہم سے زیادہ جانتے ہو تو ہماری ایک ہو بہو نقل تو تیار کر کے دکھاؤ۔ آج کے دور کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی یہ اہرام دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتی۔ اہراموں کی تعمیر کے متعلق اس قدر کہانیاں زبان زدِ عام ہو چکی ہیں کہ ان کو ایک ساتھ بیان کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ ان کہانیوں پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان اہراموں کے کچھ ہی فاصلے پر ایک طویل القامت مجسمہ بھی موجود ہے جسے ابو الہول کا مجسمہ کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اسے اسفنکس کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کا سر انسان کا ہے لیکن دھڑ شیر سے مشابہ ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہیں۔ یہ نام اسے عربوں نے ہی دیا تھا۔ ابو الہول کی لمبائی تقریباً 240 فیٹ ہے اور اونچائی 66 فیٹ ہے۔ یہ مجسمہ غیزہ کے مقام پر چونے کے پتھر لائم سٹون کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ قدیم مصری لوگ اس مجسمے کو سورج کا دیوتا کے نام سے پوجتے تھے۔ اس مجسمے کے بارے میں کئی مفروضے زبان زدِ عام ہیں جن پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔